الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں نے آپ کے سامنے گزشتہ پیوستہ جمعوں میں اسلام اور کسب معاش کے عنوان پر گفتگو کی، اور گزشتہ جمعہ یہ آیت یا آپ کے سامنے پڑھی تھی جو اس وقت بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اس میں چند جملے ہیں، ان میں سے پہلے جملے پر کچھ باتیں گزشتہ بار عرض کی تھی اور بتایا تھا آپ کو کہ یہ آیت کریمہ دراصل قارون کے سلسلے میں ہے. قارون حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا، بڑا مالدار تھا. اللہ نے اسے بے شمار دولتیں عطا کی تھی، اتنے خزانے کہ صرف خزانوں کی کنجیاں اتنی زیادہ تھی کہ ایک جماعت اس کو اٹھاتی تو تھک جاتی تھی. اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ، کہ قارون موسیٰ کی قوم میں کا ایک آدمی تھا جس نے ان کے اوپر بغاوت کی، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ صرف ان کی کنجیوں سے ایک بڑی جماعت تھک ہار جاتی تھی. اسی سلسلے میں اللہ نے اسے جو حکم دیا تھا وہ اس آیت میں ہے جو اس وقت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی. اللہ نے کہا وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو مال دولت ہم نے تجھے دی ہے اس کے اندر سے تو آخرت کو تلاش کر، اپنی آخرت کو بنانے کا سامان پیدا کر. مال صرف دنیا کے لیے نہیں دیا گیا ہے، مال اس لیے دیا گیا ہے کہ اس مال سے تو اپنی آخرت کو بنا دے. اس موضوع پر تفصیلی گفتگو گزشتہ جمعہ کر چکا ہوں اور یہ بتا چکا ہوں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ مال اور دولت کے ہوتے ہوئے ایک آدمی آخرت کو بنا سکتا ہے، ایک آدمی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، ایک تاجر اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، ایک بہت بڑا مالدار آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی بن سکتا ہے. یہاں تک کہ میں نے آپ کے سامنے مثال دی حضرت شاہ شجانی کرمانی رحمت اللہ علیہ کی، جو کرمان کے بادشاہ تھے لیکن کتنے بڑے زبردست ولی اللہ نے ان کو بنایا تھا. معلوم ہوا کہ مال سے، دولت سے، تجارت سے، ان ساری چیزوں سے ایک آدمی اللہ کا ولی بن سکتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انہونی. دوسرا جملہ اس کے بعد ہے، اللہ نے قارون سے کہا تھا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، جو تیرا حصہ دنیا کا ہے اس کو نہ بھولنا. اپنا دنیا کا حصہ کما، دنیا کا جو حصہ تیری ضرورت کا ہے اس کو حاصل کر. اس میں تیرے اوپر پابندی نہیں ہے، تو کما سکتا ہے، جما سکتا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، گھر بنا سکتا ہے، کپڑے بنا سکتا ہے اور ضرورت کے سامان تیار کر سکتا ہے. لیکن منع یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کو بھول کر کمائے، اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کمائے.
لیکن اگر کماتا ہے، تجارت کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے یا صنعت و حرفت کے ساتھ کمائی کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تو کہتے ہیں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، تمہارا جو حصہ دنیا کا ہے اس کو نہ بھولو، اس کو بھی لو، حاصل کرو۔ قرآن پاک کے علاوہ کسی اور جگہ ایسی تعلیم آپ کو نہیں مل سکتی۔ ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں آخرت کو بناؤ، اور دوسری طرف اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی دنیا بھی حاصل کرو۔ ہم تمہیں یہ نہیں کہتے کہ دنیا چھوڑ دو، ہم تمہیں یہ نہیں کہتے کہ تم رہبان بن جاؤ، ہم تمہیں یہ نہیں کہتے کہ مسجدوں کے کونے میں آ کے بیٹھ جاؤ، ہم تمہیں یہ نہیں کہتے کہ جنگلوں میں جا کر بسیرا کرو، نہیں، تم کماؤ، تجارت کی منڈیاں قائم کرو، ضرورت کے سامان اختیار کرو، اس کے اندر جو کچھ کہ تم کر سکتے ہو کرو، یہ تمہارے لیے منع نہیں ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ لیکن اللہ نے اس کے لیے کچھ قوانین اتارے۔ عام طور پر لوگوں میں یہ مزاج بن گیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کو دنیا کمانا ہے تو اللہ کو چھوڑنا ہے، اگر اللہ کو پانا ہے تو دنیا کو چھوڑنا ہے۔ لیکن میں نے گزشتہ بار عرض کیا تھا کہ یہ نظریہ اسلام کا نظریہ نہیں، یہ غیروں کا نظریہ۔ اسلام کا نظریہ تو یہ ہے کہ ایک آدمی دنیا ہی کے اندر سے آخرت کو بنا سکتا ہے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، مال اللہ نے دیا، مال کے ذریعے آخرت کیسے بنا سکتے ہیں؟ جیسے آپ نماز پڑھ کر بنا سکتے ہیں، ذکر کر کے بنا سکتے ہیں، تلاوت کر کے بنا سکتے ہیں، اسی طریقے پر آپ غریبوں کی امداد کر کے بنا سکتے ہیں، آپ دینی کام کر کے بنا سکتے ہیں، خدمتیں کر کے بنا سکتے ہیں۔ اس لیے مال کے ہونے سے یہ سمجھنا کہ ہم اللہ کو نہیں پا سکتے، یہ تصور غلط، اور یہ تصور بھی غلط ہے کہ اگر ہم اللہ کو پانا چاہیں تو ہمیں دنیا کو چھوڑنا ہے۔ نہیں، آپ اللہ کو پانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ دنیا کی کمائی کر سکتے ہیں۔ اللہ اسی لیے کہتے ہیں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ تم اپنے دنیا کے حصے کو نہ بھولو، اس میں کمائی کرو جو تم کر سکتے ہو۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین یحشر مع الصدیقین والنبیین۔ عجیب و غریب حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ وہ تاجر جو امانت دار ہو، اور وہ تاجر جو صداقت اور سچائی کا لحاظ رکھنے والا، التاجر الصدوق الامین، صدوق کہتے ہیں سچے کو، امین کہتے ہیں امانت دار کو۔ تو فرمایا کہ وہ تاجر جو امانت دار ہے اور جو سچائی کا لحاظ کر کے کاروبار کرتا ہے، یحشر مع الصدیقین والنبیین، اس کا حشر نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ میں ہوگا۔ اسے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، ایسے ایسے جلیل القدر لوگوں کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا، اسے انبیاء اکرام علیہم السلام کے ساتھ میں مشہور کیا جائے گا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تجارت کرنے والا ایک بہت بڑا اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کا حشر ان لوگوں کے ساتھ جو انبیاء ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ جو صدیق ہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے ایک بات پتہ چل گئی کہ تجارت کرنا، کمانا، مختلف ذریعوں سے مال وصول کرنا یہ درست تو ہے، لیکن اس میں قوانین ہیں، ضوابط ہیں، سچائی ہونا چاہیے، جھوٹ کو دخل نہیں دینا چاہیے، اللہ کے قانون کا لحاظ رکھنا چاہیے، امانت داری کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس کے اندر دھوکے بازی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس طریقے پر کوئی کماتا ہے، تجارت کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، صنعت و حرفت کا کی پیشے اختیار کرتا ہے، تو ایسا آدمی کمائی کرنے کے باوجود اللہ کا زبردست ولی بن سکتا ہے، یہاں تک کہ نبیوں اور صدیقوں میں اس کا حشر ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک بار اپنے گھر کے باہر نکلے
اور بازار کی طرف گئے جہاں پر لوگ صبح صبح کاروبار کر رہے تھے. صبح کا وقت تھا، لوگ کاروبار کے اندر مصروف تھے، مشغول تھے، خرید و فروخت کی دنیا آباد تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو خطاب کیا جو وہاں پر تجارت کر رہے تھے اور کہا یا ایھا السمسارون، اے تاجروں. سمسار پہلے زمانے میں تاجروں کو کہتے تھے. تو فرمایا کہ اے تاجروں. جب اللہ کے نبی نے ان سے کہا اے تاجروں تو تجارت کرنے والے یہ صحابہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے. سارے متوجہ ہو گئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں کیا فرمانا چاہتے ہیں. اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ التاجرون یحشرون یوم القیامت فجارا. تاجر لوگ قیامت کے دن فاجر فاسق بنا کے اٹھا کے کھڑے کیے جائیں. غور سے سنیے حدیث. اللہ کے نبی ان صحابہ کو خطاب کر رہے اور جب وہ متوجہ ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ تاجر لوگ قیامت کے دن فاجر بنا کے اٹھائے جائیں. فاجر کے معنی ہے فاسق، فاجر کے معنی ہے گنہگار، اللہ کا نافرمان. تاجروں کو قیامت کے دن فاجر بنا کے اٹھایا جائے. لیکن اسی کے فوراً بعد اللہ کے نبی نے کہا الا من اتقى وصدق. ہاں، جو آدمی تقوی کا لحاظ رکھا اور بیپار کے اندر سچائی کا لحاظ رکھا اس کو ایسا نہیں کیا جائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کو قیامت کے دن فاجروں کی فہرست میں کھڑا کر دیا جائے گا. یہ دو حدیثیں، ایک حدیث پہلے میں نے سنائی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین یحشر مع الصدیقین والنبیین. اس میں یہ بتایا کہ تاجر جو امانت اور دیانت اور صداقت کا لحاظ رکھتا ہے وہ نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور اس حدیث کے اندر بتایا کہ جو آدمی صدق و صداقت کا لحاظ نہیں رکھتا، تقوی و طہارت کے بغیر کاروبار کرتا ہے، وہ قیامت کے دن فاجروں میں اٹھایا جائے گا. دونوں حدیثیں ہمارے ساتھ ہیں. دونوں حدیثوں کو ملاؤ، مفہوم واضح ہے کہ تجارت دو دھاری تلوار ہے. آپ اس تجارت سے اپنی جنت بھی بنا سکتے ہیں، آپ اسی تجارت سے اپنی جہنم بھی بنا سکتے ہیں. دو حدیثیں دو مفہوم کو ادا کر رہی ہیں. اگر صدق و صفا کا، سچائی و دیانت کا، تقوی و طہارت کا پاس و لحاظ رکھا گیا تجارت کے اندر تو ایسا تاجر اللہ کے برگزیدہ لوگوں کے درمیان محشور کیا جائے گا، انبیاء اور صدیقین کے درمیان میں اٹھایا جائے گا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اس تجارت اس کو جنت میں پہنچا دے گی. لیکن اگر وہاں جھوٹ رہا، وہاں پر امانت کے بجائے خیانت رہی، وہاں پر دھوکے بازی کا سلسلہ چلتا رہا، صدق و صفا کا کوئی لحاظ نہ رکھا گیا، تو پھر وہی تجارت آدمی کو فاسق بنا کے اٹھائے گی اور آدمی فاسق ہونے کے بعد جہنم رسید کر دیا جاتا. تو معلوم ہوا کہ تجارت جنت بھی بنا سکتی ہے ہماری، اور وہی تجارت ہمیں دوزخ کے اندر بھی لے جا سکتی ہے. کب؟ جب اللہ کے قانون کے مطابق تجارت ہوگی وہ جنت میں ہم کو لے جائے گی، اور اگر کوئی آدمی دوسرے طریقے پر تجارت کرے گا وہی تجارت اس کو جہنم کے راستے پہ ڈال دے گی. روایتوں میں آتا ہے، تاریخی روایات میں، کہ ایک صاحب بڑے نیک اور متقی آدمی تھے، تجارت کرتے تھے. انہوں نے اپنے خادموں سے کہہ رکھا تھا، نوکروں سے، کہ یہ ایک کپڑا ہے اور اس کے اندر ایک جگہ پر عیب ہے، اس عیب کی وجہ سے اس کی قیمت کم میں نے رکھی ہے، اور دوسرا جو اچھا کپڑا ہے اس کی قیمت میں نے زیادہ رکھی. اگر کوئی آدمی یہ کپڑا لینا چاہے
تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اس کو یہ دکھا دو کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، اس کے اندر یہ عیب موجود ہے، یہ نقصان موجود ہے۔ اس کو چھپا کے کبھی کاروبار نہ کر رہا۔ بہت سارے لوگ چھپا کے کاروبار کرتے ہیں، عیب کو چھپاتے، چیز کی تعریف کر کر کے بیچ دیتے، یہاں تک کہ بعض لوگ قسم کھا کے بیچ دیتے ہیں۔ اس سے منع کیا گیا ہے۔ ان صاحب نے کہا اپنے نوکروں چاکروں سے کہ اس کی قیمت میں نے کم رکھی ہے، اور جو آدمی بھی اس کو خریدنا چاہے اس کو دکھا دے۔ اس کے بعد وہ اپنے کسی کام کے لیے چلے گئے۔ 2-3 دن کے بعد جب انہوں نے اپنے نوکر سے پوچھا کہ بھائی وہ کپڑا جو رکھا ہوا تھا وہ کپڑا کوئی خریدا تو نہیں؟ تو اس نے کہا ہاں ایک آدمی نے اس کو خریدا ہے، ابھی کچھ دیر پہلے، کچھ گھنٹے پہلے یہاں پر ایک قافلہ آیا تھا، اور اس قافلے میں ایک یہودی تھا، اس یہودی نے وہ کپڑا لینا چاہا، میں اس کو بیچ دیا، لیکن مجھے معاف کیجئے، میں یہ بتانا اس کو بھول گیا کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے، اور میں یہ جب مجھے عیب بھی یاد نہیں رہا تو کپڑے کی جو کم قیمت ہے وہ بھی مجھے یاد نہیں رہی، مجھے معاف کیجئے، میں نے اس کو بیچ دیا۔ تو وہ جو تاجر تھے انہوں نے کہا یہ تو بڑا غلط ہوا، اس لیے کہ تو اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ کپڑے میں عیب ہو، چیز کے اندر عیب ہو، اس کو بیچنے سے پہلے دکھا دو اور بتا دو، سچائی کا لحاظ رکھو، سچائی کا لحاظ رکھے اور تجارت کرے۔ تو ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دو بیچنے اور خریدنے والے جو سچائی کا لحاظ رکھتے ہیں اپنے کاروبار کے اندر، اللہ ان کو برکتیں عطا کرتا ہے، اور جو دو کاروبار کرنے والے، خریدنے اور بیچنے والے جب کاروبار کرتے ہیں اور اس کے اندر جھوٹ کو دخل دے دیتے ہیں، اللہ ان کی برکتوں کو محو کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کے اندر موجود۔ ان بزرگ نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑا غلط ہوا کہ تم نے ایک یہودی کو یہ کپڑا بیچا اور اس کپڑے میں عیب تھا، تم نے اس کو بتایا نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ قافلہ کہاں جا رہا تھا؟ اس نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو فلاں علاقے کی طرف جانا ہے۔ تو انہوں نے فوراً جتنے پیسے وہ آدمی دے کے خریدا تھا اتنے پیسے وہاں سے اٹھائے اور اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، اور جس رخ کا اس نے ذکر کیا تھا اسی رخ کے اوپر اپنے گھوڑے کو دوڑاتے چلے گئے۔ بہت دور جانے کے بعد، کئی گھنٹوں کے بعد ان کو نظر آیا ایک قافلہ۔ انہوں نے سوچا کہ شاید اسی قافلے میں ہوگا وہ آدمی، چنانچہ قریب گیا اور پوچھا کہ بھئی آپ کا قافلہ کیا فلاں جگہ جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اچھا تمہارے درمیان میں فلاں آدمی ہے جس نے فلاں دکان سے ایک کپڑا ایسا خریدا تھا؟ یہودی کہنے لگا ہاں میں ہوں، میں نے خریدا تھا۔ کہا کتنے میں خریدا تھا؟ کہا اتنے میں خریدا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کپڑا واپس دے دو، میں دکان والا ہوں اور یہ تمہارے پیسے لے لو۔ وہ بیچارہ پریشان ہوا، یہ کیا عجیب و غریب بات ہے، میں خریدا، کئی گھنٹے ہو گئے، وہاں سے چل پڑا، اتنی دور پہنچ گیا اور یہ آدمی اب آگے کہتا ہے کہ واپس دے دو۔ اس نے کہا کیا قصہ ہے؟ کہا قصہ صرف یہ ہے کہ اس کپڑے کے اندر ایک عیب ہے اور ہمارے نوکر نے عیب دکھائے بغیر فروخت کر دیا تھا، اور یہ بات اچھی نہیں ہے کہ کسی کو عیب دار کپڑا بیچا جائے، اس لیے یہ کپڑا آپ واپس کر دیں، اپنا پیسہ واپس دے دیں۔ اس نے کہا کہ میں نے تو خرید لیا تھا، آپ خاموش ہو جاتے، کیا قصہ تھا؟ میں تو نکل گیا تھا۔ اس نے کہا ہاں آپ تو نکل گئے تھے، آپ تو میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تھے، اور آپ کو بھی پتہ نہ چلا اور کسی اور کو بھی پتہ نہ چلا، لیکن ایک دیکھنے والا دیکھ رہا ہے اوپر سے، اس کی آنکھوں پہ کوئی پردہ نہیں ڈال سکتا، وہ اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میں تم کو آ کے بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر عیب ہے، تم اللہ کے واسطے اپنے پیسے لے لو اور میرا کپڑا واپس کر دو۔ وہ یہودی بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اب
تمہاری اس بات سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تعلیم تم کو کہاں سے ملی؟ اس نے کہا ہمارے پیغمبر نے ہم کو سکھایا، اسلام نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ کسی کو دکھ نہ دو، کسی کو پریشان نہ کرو، کسی کو جو ہے عیب دکھائے بغیر بے پار نہ کرو، کسی کو نقصان نہ دو۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے، اس لیے میں تم کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر عیب ہے، اس لیے اتنی دور کا سفر کر کے میں یہاں پر پہنچا اور جلدی جلدی پہنچ کر تمہارے پاس میں آیا ہوں، اب مجھے واپس دے دو، میں کپڑا اپنا لے کے چلا جاتا ہوں۔ یعنی تو پھر دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ اب ہم نئے سرے سے کاروبار کریں گے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے اندر یہ عیب ہے، اگر آپ کو یہ عیبدار کپڑا پسند ہے تو اس کی قیمت اتنی ہے، آپ چاہے لے لیجیے۔ بڑا متاثر ہوا یہودی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ تمہارے اس ادا سے، تمہارے اس انداز سے مجھے اسلام سے محبت ہو گئی ہے، مجھ کو اسلام میں داخل، لیکن اسلام میں داخل کرنے سے پہلے میں ایک بات تم کو بتاتا ہوں۔ اس نے کہا جو پیسے میں تم کو دے کے آیا تھا وہ کھوٹے درہم دے کے آیا تھا، اب میں اس سے بھی توبہ کرتا ہوں۔ عجیب و غریب واقعہ، تاریخ کا واقعہ ہے۔ دیکھو یہودی دھوکہ دیتا ہے، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا۔ وہاں پر غلطی ہو گئی، ایک مسلمان اتنی دور کا سفر کر کے آیا ہے اور اس سے التجائیں کر رہا ہے کہ بھئی اللہ کے لیے میرا کپڑا واپس کر دو، یہ عیبدار کپڑا بھول سے تمہارے پاس میں آ گیا ہے۔ اب وہ یہودی کہتا ہے کہ میں نے تم کو جو پیسے دیے وہ کھوٹے درہم دے کے آئے تھے۔ اب یہ غصہ نہیں ہو رہے، اس سے کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ تمہارے لے لو پیسے، حالانکہ وہ اچھے پیسے لے کے آئے تھے۔ پیسے دے دیے، کپڑا واپس لے لیا اور اسی کے فوراً بعد اس نے اسلام قبول کیا۔ یہ ہے اسلام جو اس طرح پھیلا لوگوں کے درمیان میں، سچائی سے، صداقت سے، تاجروں کی دعوت سے، تاجروں کی تجارت سے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جب تک دعوت کا نام نہ لیں گے دین نہیں پھیلے گا۔ میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ حقیقتاً داعی بن گئے تو آپ تجارت کے نام سے بھی دعوت کا پیغام پہنچا سکتے ہیں، لیکن اندر سے ہونا چاہیے داعی، اندر سے بننا چاہیے داعی۔ اگر اندر سے انسان داعی بن جاتا ہے، دعوت کا نام نہ لے، تجارت کا نام لے، لیکن وہ تجارت بھی دعوت بن جاتی ہے۔ لیکن اس کے اندر یہ ہونا چاہیے جیسے کہ ابھی عرض کیا گیا، یہ تاریخ کا واقعہ، اس تاریخ کے واقعے کے ساتھ میرا ذہن ایک حدیث کے واقعے کی طرف منتقل ہوا۔ حدیث پاک میں جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پچھلے زمانے کے اندر ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک آدمی تجارت پیشہ تھا، اس نے بہت کمایا، کمانے کے بعد اس نے ایک مکان خریدا۔ مکان جس کو خرید لیا، اس مکان کے ایک حصے میں ایک دیوار ذرا کمزور تھی۔ خرید لینے کے بعد اس نے سوچا کہ اس دیوار کو استرینو بنانا، اسے اس دیوار کو توڑ کر نئی دیوار بنانا چاہتا تھا۔ دیوار کو جب توڑا تو اسے نیچے نظر آیا کہ ایک بہت بڑا مٹکا ہے۔ اس نے کہا یہ کیا مٹکا؟ مٹکے کو ہلا کے دیکھا، اٹھا کے دیکھا تو اس کے اندر سونا بھرا ہوا۔ پرانے زمانے کے اندر خزانے دفن کر دیے جاتے تھے۔ گھر والے، مکان والے جس میں رہتے تھے، پہلے زمانے میں ٹریجریاں نہیں تھی، پہلے زمانے میں بینکنگ کا نظام اور سسٹم نہیں تھا کہ لوگ لے جا کے وہاں رکھ دیں، لاکرز میں رکھ دیں، یا اپنے پاس بھی ایسا سامان نہیں ہوتا تھا مضبوط اور محفوظ۔ اس لیے لوگ جو اپنا پیسہ، سونا، چاندی، جواہرات کچھ رکھنا چاہتے تھے تو ان کے ہاں طریقہ یہ تھا کہ ایک جگہ پر اس کو دفن کر دیتے تھے، اس کے اوپر دیوار بنا کے چھوڑ دیتے۔ اسی طرح کبھی جنگلوں میں بھی لے جاتے تھے، ایسے جنگل میں جہاں کسی کا گزر بسر نہیں ہوتا، وہاں لے گئے اور کہیں پر اس کو کھود
کر اندر دفن کر دیا، اس کو اوپر سے مون دیا، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا، پھر جب ہونا ضرورت پڑتی تھی تو اس کو کھود کے نکال لیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر دیکھا کہ اتنا بڑا خزانہ ہے، سونا چاندی اس کے اندر بھرا، لاکھوں کا مال اس زمانے کے اندر۔ جب اس نے اس کو نکالا تو اس نے کہا ارے بھائی یہ اس مکان والے نے رکھا ہوگا جس مکان والے نے ہم کو یہ مکان بیچا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس چیز کو اس کو لے جا کے واپس دے دے۔ وہ بھول گیا ہوگا اور اس لیے اس نے چھوڑ دیا اس کو، لیکن جب یہ ہمارے ہاتھ لگا ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو لے جا کے دیں۔ اس کو کہتے ہیں سچائی، تجارت میں سچائی، اس کو کہتے ہیں امانت داری۔ یہ نہیں کہ جناب جہاں سے جو آیا گھسیٹ کے رکھ لیا، جہاں سے جو مل گیا اس کے اوپر چھاپا مار ڈالا، جہاں سے جو ہاتھ لگ گیا اس کو اپنی تجوری میں بھرتا چلا گیا۔ نہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا پاس و لحاظ ہونا چاہیے۔ اس خریدنے والے نے کہا کہ یہ مال اس کا مال ہے جس نے ہم کو بیچا ہے، چنانچہ اس کو اٹھایا، الگ سے رکھا اور پھر ان کو اطلاع دی کہ آپ سے ہم بات کرنے آ رہے۔ ٹھیک ہے، وہ آدمی ملنے کے لیے تیار ہوا تو جا کر انہوں نے بتایا کہ بھئی ایک قصہ یہ ہوا کہ جو مکان ہم نے آپ سے خریدا تھا اس کی ایک دیوار کمزور تھی، ہم نے نئی دیوار بنانے کے لیے اس دیوار کو توڑا تو دیوار کے نیچے سے خزانہ نکل آیا اور اس کے اندر بڑا سامان موجود ہے، سونے کا، چاندی کا۔ یہ آپ کا ہے، یہ ہم آپ کو واپس دینے کے لیے آئے ہیں، براہ کرم آپ اس کو اٹھوائیں اور منگوائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اس آدمی نے جا کر اسے یہ اطلاع دی تو وہ کہنے لگا کہ بھائی وہ مال تو آپ کا ہے، میرا کیسا؟ وہ مال تو آپ کا ہے، میرا کیسا؟ جب میں نے مکان بیچ دیا تو جو مکان بیچا وہ مکان میں یہ سونا چاندی بھی بیچ دیا، وہ بھی آپ کا ہو۔ کیسے سچے لوگ تھے، کیسے امانت دار لوگ تھے، مال دولت کی ہرس تمام بالکل نہ تھی۔ آج دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں، جبکہ وہاں یہ سکھایا بتایا جا رہا ہے ان واقعات میں کہ اس کو دیا جا رہا تو وہ کہتا میرا نہیں میرا نہیں، یہ بھی تمہارا، جبکہ وہ مکان اس کا تھا، اسی نے وہاں اس دفن کیا ہوگا، یہ معلوم نہیں کس نے دفن کیا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، جب مکان بیچ دیا تو مکان کی دیوار آپ کی، مکان کے نیچے کا خزانہ آپ کا، مکان کے اوپر کی چیزیں آپ کی، سب آپ کا ہو گیا، ہمارا کچھ نہیں ہے، یہ آپ لے جائیے، ہم کو نہیں چاہیے۔ اب یہ اس پر اصرار کرتا ہے کہ نہیں بھائی ہم نے تو صرف مکان خریدا، آپ کا سونا ہم نے نہیں خریدا، آپ کی چاندی ہم نے نہیں خریدی، آپ کا کوئی خزانہ ہم نے نہیں خریدا، ہم نے تو مال خریدا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لے جاؤ۔ نہیں یہ میرے لیے درست نہیں ہو سکتا، آپ لے لیجئے، لیکن اس کا اصرار یہ ہوتا ہے نہیں بھائی ہم نے جو بیچا سب بیچ دیا، یہ آپ کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر دونوں میں چک بک بہت ہونے لگی تو دونوں نے آپس کے اندر فیصلہ کیا کہ چلو ایک قاضی کے دربار میں جائیں گے اور قاضی سے کہیں گے کہ وہ ہمارا فیصلہ کرے۔ یہ انوکھا اور عجیب و غریب قسم کا قصہ قاضی کے پاس میں گیا۔ دنیا میں ایسے قصے تو قاضیوں کے پاس آتے ہیں کہ ہر آدمی کہتا یہ مال میرا، یہ مال میرا، یہ مکان میرا، یہ خزانہ میرا، یہ اسکوٹر میری، یہ کار میری، یہ بنگلہ میرا، یہ روپیہ میرا، دوسرا بھی کہتا ہے میرا میرا میرا، لیکن یہاں قصہ آیا ہے تو ہر آدمی کہتا تیرا تیرا تیرا۔ عجیب و غریب قصہ، ساری دنیا میں قصے آتے ہیں تو میرا میرا کا ہوتا ہے اور یہاں آیا تو تیرا تیرا کا آ گیا۔ قاضی کے دربار میں گئے، قاضی کے دونوں کا واقعہ سنا تو سن کر کہنے لگا ارے عجیب و غریب قصہ ہے، میرے پاس پہلی دفعہ ایسا قصہ آیا۔ بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قاضی نے کہا کہ ایسے لوگوں کو میں نے نہیں دیکھا، پہلی دفعہ ایسا قصہ میرے پاس میں آیا۔ اس کے بعد اس نے دونوں کی بات سننے کے بعد یہ کہا کہ دیکھو بھائی اب یہاں لینے کی تو دونوں کو اجازت ہے، تم لے لو، یہ خود کہہ رہا ہے درست ہے، اور اگر یہ لے لے تو یہ بھی دینے کے لیے تیار ہے،
اب کوئی مسئلہ جھگڑے کا ہے ہی نہیں، اس لیے میں ایک بین بات تم سے عرض کرتا ہوں، دونوں راضی ہو جاؤ گے؟ ان دونوں نے کہا کہ ہاں ہم راضی ہو جائیں۔ تو قاضی صاحب نے کیا فیصلہ کیا؟ اس مکان بیچنے والے سے پوچھا کہ بھئی آپ کے پاس جو ہے بچے ہیں، لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں؟ اس نے ہاں لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی۔ اس سے پوچھا بھئی تمہارے پاس لڑکے لڑکیاں ہیں؟ اس نے کہا ہاں میرے بھی بچے ہیں، لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں۔ تو قاضی صاحب نے کہا ایسا کرو، ایک کی لڑکی ایک کے لڑکے سے رشتہ کر دو، دونوں کی شادی کر دو۔ جب دونوں کی شادی ہو جائے گی تو شادی جب ہو جائے گی اور یہ دونوں کے دونوں اس مال کو استعمال کریں گے تو گویا کہ ایک کی لڑکی ہوگی ایک کا لڑکا ہوگا، دونوں کو اس کا نفع پہنچ جائے گا۔ اس طریقے پر یہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ دونوں راضی ہو گئے اور اپنے لڑکے سے ایک کے لڑکی کی شادی کر دی گئی اور پھر اس کے بعد وہ دونوں کو خزانہ مل گئے۔ یہ واقعہ سنایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ تعجب ان دونوں پر کیا جائے جنہوں نے مال کو ایک دوسرے کو دینا چاہا، یہ تعجب اس قاضی پر کیا جائے جس نے ایسا عمدہ فیصلہ فرمایا۔ فیصلہ بھی دیکھو کتنا اچھا کیا کہ دونوں اس کے اوپر راضی ہو گئے، دونوں کو نفع پہنچ گیا، ایک کی لڑکی ہے ایک کا لڑکا ہے اور وہ مال دونوں کے لیے استعمال میں آ جاتا ہے۔ یہ ساری برکتیں ہوتی ہیں اس وقت میں جب سچائی کا لحاظ ہوتا ہے، امانت داری کا لحاظ ہوتا ہے، سچائی اور امانت داری کے ساتھ کاروبار کیا جاتا ہے، خرید و فروخت کیا جاتا ہے، اللہ برکتیں ہی برکتیں عطا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کو بھی ٹرائی کم از کم کر کے دیکھنا چاہیے کہ بھئی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ سنتے تو ہیں لیکن کبھی دل میں خیال نہیں آتا کہ ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے۔ ذرا کم از کم ٹرائی کرنے کی تو کوشش کر لی جائے، دیکھیں کہ برکتیں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ دین کے اوپر چلتے نہیں اور یہ باتیں جو کہی جاتی ہیں تو ان کے دل میں گھستی نہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کم از کم اس لیے عمل کر کے دیکھ لو کہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، پتہ تو چل جاتا ہے۔ کم از کم کوشش تو کر کے دیکھو۔ اور کیوں نہیں ہوتا؟ جب بات اللہ کی ہے، جب بات رسول اللہ کی ہے، جب بات دین کی ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام سچا ہی سچا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں، رسول سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں۔ اس لیے ہم کو آزمانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے اس پیغام کے اندر کیسی صداقت موجود ہے۔ تو بھائیو، بتا یہ رہا تھا کہ اسلام نے منع نہیں کیا اس بات سے کہ ہم دنیا کمائیں اور تجارت کریں۔ تجارت کئی طرح کی جا سکتی ہے۔ یہ تو وہ تجارت جس کو کہتے تجارت بزنس، مال لگایا مال کے ذریعے کمائی کیا۔ دوسرا طریقہ کمائی کا ہوتا ہے ملازمت۔ ملازمت کے معنی کہ کچھ نوکری کی جائے، کسی کی نوکری کی جائے اور اس کے ذریعے سے کمائی کی جائے۔ اور تیسرا طریقہ کمائی کا ہوتا ہے صنعت و حرفت، یعنی پیشہ، جیسے کہ ٹیلرنگ کا پیشہ ہے، کارپینٹرنگ کا پیشہ ہے یا کوئی اور اس طرح کا پیشہ ہے۔ مختلف پیشوں کے ذریعے کمائی ہوتی ہے۔ تینوں قسم کی چیزیں اسلام کے اندر جائز ہے۔ تجارت کرو وہ بھی بہت اچھا، اور اگر ملازمت کرو اس کی بھی گنجائش ہے۔ بہت سارے صحابہ تاجر تھے، خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ابتدائی زمانے کے اندر تجارت فرمائی۔ جبکہ آپ چھوٹے تھے تو حضرت ابو طالب کے ساتھ، جبکہ آپ کی عمر بہت چھوٹی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ میں سفر کرتے ہیں ملک شام کا، اور یہ تجارتی سفر تھا، تجارتی قافلہ گیا تھا اور اللہ کے نبی اس کے ساتھ میں شامل تھے۔ اور پھر اس کے بعد جب اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے ہو گئے تو آپ نے تجارت شروع کر ڈالی۔
ملک شام کو آپ بھی جاتے تھے اور وہاں سے لاتے تھے اور تجارت کیا کرتے تھے. تجارت میں ایسی امانت، ایسی دیانت، ایسی صداقت و سچائی کا لحاظ کرتے تھے کہ لوگوں میں شہرت ہو گئی اللہ کے نبی علیہ السلام کی کہ ایسا تاجر ہم نے نہیں دیکھا جو اتنا بڑا صداقت پسند ہو، امانت دار. وہیں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک لقب لگ گیا لوگوں کی زبانوں پر، محمد الصدوق الامین. یہ محمد ہیں جو بڑے سچے ہیں، امانت دار. جبکہ ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے، نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، لیکن اسی وقت سے لوگوں کی زبانوں پر آ گیا تھا. اسی لیے آ گیا تھا کہ آپ نے مختلف لوگوں کی تجارتوں کے اندر حصہ لیا اور وہاں پر جاتے، وہاں سے لاتے اور کاروبار کیا کرتے. جب اللہ کے نبی کی شہرت دور دور تک ہونے لگی اور مکہ مکرمہ کے لوگوں کے درمیان بھی اس کی شہرت ہوئی، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو اس زمانے میں ایک بہت بڑی تاجرہ تھی مکے کی، مکے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ خود تجارت کیا کرتی تھی اور دوسرے ملکوں سے ان کے روابط، اور اس زمانے میں خاص طور پر ملک شام بڑا گڑھ تھا تاجروں کا. بہت سارا مال وہاں تیار ہوتا تھا، بہت ساری چیزیں وہاں تیار ہوتی تھی، لوگ وہاں پر جاتے، خصوصاً مکے والے وہاں پر جا کر تجارت کیا کرتے تھے اور وہاں سے چیزیں لا کر یہاں فروخت کیا کرتے تھے. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی تاجرہ تھی، اور اللہ کے نبی کے بارے میں انہوں نے جب سنا تو انہوں نے سوچا کہ بہت اچھا ہے کہ میں بھی اس نوجوان کو بلا کر جو ہے تجارت میں اس کو لگاؤں، میری تجارت میں، اور ان کے ذریعے سے میری تجارت کو فروغ دوں. چنانچہ بلایا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ بہت اچھے، بڑے اچھے تاجر ہیں. میں چاہتی ہوں کہ میری تجارت میں بھی آپ کچھ حصے دار بنے اور میری تجارت وہاں سے آپ قائم کریں اور آئے اور جائیں اور میرا مال لے جائیں، وہاں فروخت کریں، وہاں سے مال لائیں اور یہاں پر کریں، اور جو کچھ کے ہوتا ہے اس کے اندر آپ کا حصہ لگا. اللہ کے نبی علیہ السلام تیار ہو گئے، اس لیے کہ آپ اس زمانے میں تجارت ہی کر رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی تجارت میں حصے دار بن کر متعدد مواقع پر ملک شام کا سفر کیا اور تجارت کی، اور تجارت میں وہ انداز سکھایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ انتہائی متاثر ہو گئی. یہ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کی تجارت کا قصہ. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرات صحابہ کو. حضرت ابوبکر صدیق بہت بڑے تاجر، حضرت عمر بہت بڑے تاجر، حضرت عثمان غنی باغ والے، ان کے ہاں باغات کا قصہ تھا، تجارت بھی تھی ان کی اور باغات بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا تھا، اس مال کے ذریعے سے وہ تجارت ادھر سے ادھر لے جاتے تھے اور اس کے ساتھ باغ کے اندر بہت کچھ پیداوار ہوا کرتی. حضرت عبد الرحمن بن عوف مکے کے بہت بڑے تاجر، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں مکے میں سارا مال چھوڑ دیا تھا. مکے والوں نے لے جانے بھی نہیں دیا کسی کو. جو ہجرت کر کے جا رہے تھے تو مکے والے اس کا مال لوٹ لیتے تھے، مکے والے اس کے مال پر قبضہ جما لیتے تھے. متعدد صحابہ کا مال جو مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے مکے والوں نے اس کو دبا لیا تھا کافروں نے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی اپنا سارا مال وہی چھوڑ دیا تھا. جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت سعد کو کہا کہ بھائی سعد، یہ تمہارے بھائی مکے کو چھوڑ کر، مکے میں اپنی جائیداد کو چھوڑ کر، مکے میں اپنی تجارت کو چھوڑ کر، مکے میں اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کے لیے یہاں پر آئے ہیں، یہ اب تمہارے ساتھ میں رہیں گے تمہارے بھائی، ان کو لے جاؤ اپنے ساتھ. تو وہ ان کو اپنے گھر لے گئے، لے جا کے کہنے لگے کہ عبد الرحمن، میرے گھر میں 2 حصے ہیں، اوپر کا بھی ہے نیچے کا بھی، جو آپ کو پسند ہے لے لو. گھر میں یہ چیزیں موجود ہیں، جو آپ کو پسند ہے اشارہ کر دو، اور آدھے آپ لے لو، آدھے میرے لیے چھوڑ دو. میری 2 بیویاں ہیں، میں ذرا دکھا دیتا ہوں، جس کو آپ پسند کریں میں طلاق دیتا ہوں تو مجھ سے شادی کریے.
حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے مجھے نہ مال کی ضرورت ہے نہ آپ کے مکان کی، تھوڑی سی پونجی اپنے جیب میں لے کے آیا ہوں، لیکن اللہ نے میرے ہاتھ میں تجارت کا وہ گرو عطا کیا ہے، تجارت کا وہ فن عطا کیا ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہوں اللہ سونا بنا دیتے ہیں۔ اس لیے تمہارا مال نہیں مجھے نہیں چاہیے، البتہ ایک تمہاری مدد مجھ کو چاہیے، وہ مدد یہ ہے کہ تم مدینے کے بازار میں مجھ کو لے جاؤ اور ذرا انٹروڈیوس کرا دو، تعارف کرا دو، لوگوں سے میرے ملاقات کرا دو، تاجروں کو میں دیکھ لوں گا، وہ مجھ کو دیکھ لیں گے، اس کے بعد میرا ان کا معاملہ ہوگا، میں تجارت اپنی خود ہی سنبھال لوں۔ اب اس کے بعد مدینے میں انہوں نے تجارت شروع، چھوٹے سے پیمانے پر تجارت، لیکن چند ہی مہینوں کے اندر مال ان کا بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، اور چند سالوں کے اندر اللہ نے ایسا ان کو دنیا کا مالدار بنا دیا کہ سارے مکے و مدینے میں ان سے بڑا کوئی مالدار نہیں تھا۔ لیکن اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، سچائی و امانت، دیانت و صداقت، اس کے پیکر تھے وہ لوگ۔ ایک دفعہ ان کے پاس دوسرے ملک سے بڑا غلہ آیا، تجارت کا غلہ، تجارت کرتے تھے وہ، غلے کی تجارت، اناج کی تجارت۔ تو دوسرے ملک سے غلہ آیا، اور کتنا غلہ آیا؟ 100 اونٹوں پر بھرا ہوا، 100 اونٹوں پر بھرا ہوا غلہ۔ سارے اونٹ جمع ہو گئے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا، تاجروں کو، تو تاجر لوگ آ گئے مدینے کے، انہوں نے کہا عبد الرحمن بن عوف مجھ کو اتنا چاہیے، مجھ کو اتنا چاہیے، آپ کتنے میں دیں گے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ بھائی میں یہ سوچا ہو کہ 1 روپے پہ 10 روپے کا نفع دینا ہوگا، میرا 1 روپیہ جو لگا ہے اس پہ جو آدمی 10 روپے نفع دے اس کو دے دوں گا۔ لوگ کہنے لگے عجیب بات ہے، 1 روپے کے مال پہ 10 روپے کا نفع کون لیتا ہے، کون دیتا ہے؟ ہاں 10 روپے پہ 1 روپیہ نفع یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن 1 روپے پہ 10 روپے کا نفع، ایسا کاروبار تو دنیا میں کوئی نہیں کرتا، آپ مذاق نہ کرو، سچائی کا کاروبار کرو۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کو خریدنا ہے تو 1 روپے پہ 10 روپے نفع دے کے لے لیجئے، اگر نہیں دینا چاہتے تو آپ لوگ ہٹ جائیے، میرے پاس لوگ موجود ہیں لینے والے۔ لوگوں نے کہا آپ کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے حضرت آپ جس کو دینا چاہیں دے لیں۔ جب سارے تاجر ہٹ گئے، انہوں نے اپنے خدام کو بھیجا کہ جاؤ مدینے کے گلی کوچوں میں اعلان کر دینا جس کو بھی غلے کی ضرورت ہو یہاں آ کے لے۔ فقر کا دور تھا، فاقے کا دور تھا، مصیبتوں کا دور تھا، مکے کے گھر گھر میں فاقہ چلتا تھا اس دور کے اندر۔ جو ہی اعلان ہوتا ہے گھر گھر کا آدمی وہاں پر پہنچ جاتا ہے، اور چند ہی گھنٹوں کے اندر 100 اونٹوں پر لدا ہوا سارے کا سارا غلہ وہاں کے غربا میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اور حضرت آیت پڑھتے ہیں میں نے اللہ سے فروخت کر دیا ہے، وہ اللہ جس نے اعلان کیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے وہ 10 گنا بڑھ کر ثواب دیتا ہے۔ دیکھو اللہ نے مجھے 10 گنا زیادہ ثواب دے دیا۔ تو بھائیو بتانا یہ ہے کہ تجارت کے ذریعے کمائی کی جا سکتی ہے، یہ سارے صحابہ ہمارے لیے مثال موجود۔ میں وہ حدیث عرض کر چکا ہوں کہ کوئی صحابی مانگنے کے لیے آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے تو لے کے آؤ۔ وہ ایک پیالہ لائے تھے، اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ کوئی ہے اس کو خریدنے والا۔ ایک صحابی نے 1 درہم اس کی قیمت لگائی، اللہ کے نبی نے کہا میں یزید، اس سے بڑھ کر کون دے گا؟ دوسرے صحابی نے کہا کہ وہ پیالہ میں 2 روپے میں لیتا ہوں، 2 درہم میں لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے 2 درہم میں اس کو فروخت کر دیا، اور وہ 2 درہم مانگتے ہوئے آنے والے صحابی کے ہاتھ میں دے دیا، اور فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور بازار سے کلہاڑی خرید کے لے آؤ۔ 2 روپے 2 درہم میں انہوں نے کلہاڑی خریدی اور اللہ کے نبی کے پاس میں لے آئے۔
اللہ کے نبی نے کسی سے کہا کہیں لکڑی ہو تو اس کو لے کے آؤ، لکڑی منگا کر مٹھی اس کے اندر ٹھوس دی اپنے ہاتھ سے، اپنے مبارک ہاتھ سے، اور صحابی کو دے کر فرمایا یہ کلہاڑی لے جاؤ، جنگلوں میں جا کر لکڑیاں کاٹو اور بازار میں لا کے بیچو، 15 دن تک تمہارا چہرہ میں دیکھنا نہیں چاہتا، 15 دن کے بعد میرے پاس میں آ۔ اب وہ صحابی چلے گئے، لکڑیاں کاٹتے تھے اور مدینے کے بازار میں لا کے بیچتے تھے، خریدنے والے خریدتے تھے، اور اس کے ذریعے کچھ مال جمع ہوتا چلا گیا۔ بچوں کو اب کھلا رہے ہیں، بچوں کو پلا رہے ہیں، بچوں کو سکون آ رہا ہے، خود بھی کھا رہے ہیں، بیوی بھی کھا رہی ہے۔ 15 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اسی کے ساتھ اللہ نے ان کو اتنی قدرت دے دی کہ خود تو کھا رہے، بیوی کو کھلا رہے، بچوں کو کھلا رہے، اس کے ساتھ میں غریبوں کی امداد بھی کرنے کے قابل ہو گئے۔ 15 دن کے بعد اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، چہرے پر رنگ آ گیا ہے۔ پہلے آئے تھے تو چہرے کا رنگ فق ہو گیا تھا، فقر تھا، فاقہ تھا، مصیبت تھی، کھانا نہیں کھایا تھا۔ آج آئے ہیں تو چہرے پر رنگ نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ بتاؤ یہ ادا اچھی ہے کہ وہ ادا اچھی ہے؟ کسی کے سامنے ہاتھ پسارنا تمہارا اچھا ہے، یا آج کی یہ ادا اچھی ہے کہ تم خود کھا رہے ہو، بیوی بچوں کو کھلا رہے ہو، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ تم کسی غریب کی مدد بھی کر سکتے ہو؟ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ ایک واقعہ اور حدیث کے اندر آیا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کا سلسلہ جاری تھا۔ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان صحابی تندرست توانا ہٹے کٹے وہ ادھر سے آ رہے ہیں اور ایک طرف کو جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ ذرا غور سے سنیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی، صحابہ بھی ایک صحابی کو دیکھ رہے، نوجوان صحابی صحت مند، توانا، تندرست، ہٹے کٹے، وہ ایک طرف سے نکل کے آ رہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے صحابہ، ان میں بیشتر وہ صحابہ تھے جنہوں نے جہاد میں حصہ لیا ہوا تھا، جہاد میں اپنا نام لکھایا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر ان کو کہنے لگے کیا اچھا ہوتا یہ نوجوان کی نوجوانی، یہ اس آدمی کی صحت و توانائی اللہ کے راستے میں خرچ ہو جاتی، اب یہ معلوم نہیں کمائی کے لیے کہاں کہاں جا رہا ہے۔ صحابہ میں سے بعض کی زبانوں پر یہ جملے جاری ہو گئے۔ اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ بھائی خاموش رہو، خاموش رہو، ایسا نہ کہو، صرف جہاد میں جانا ہی فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ یہ الفاظ غور سے سنیں، اللہ کے نبی نے کہا جہاد میں جانا ہی فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی عصمت بچا لے، اپنے فقر و فاقے کو دور کر لے، اپنے ماں باپ کی اور بچوں کی، بیوی کی خدمت کر لے، اور ان کے نان نفقے کو چلانے کے لیے بیکار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا صرف وہ نہیں بلکہ یہ آدمی بھی اگر جاتا ہے اس لیے جاتا ہے ماں باپ کی خدمت کروں گا کما کر، بیوی بچوں کو پالوں گا کما کر، اللہ کے نبی نے کہا وہ بھی فی سبیل اللہ۔ نماز پڑھے، وقت پر اللہ کی اطاعت کے اندر شامل رہے اور نیکیاں کرتا رہے جو کچھ کے اس کے بس میں ہے، اور اس کے ساتھ حلال کمائی کی فکر کرے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسب الحلالی فریضۃ بعد الفریضہ، فرائض کے ادا کرنے کے بعد حلال کمائی کو اختیار کرنا بھی فرض ہے۔ کتنے لوگ اس کے اندر غفلت کرتے۔ بھائیوں، اس ساری بات سے خلاصہ یہ نکل آیا کہ اسلام کوئی خشک مذہب نہیں ہے جو رہبانیت کی تعلیم دیتا ہو، بلکہ وہ زندگی کے اصول بتاتا ہے، زندگی کا طریقہ بتاتا ہے، اس کا سلیقہ سکھاتا ہے، اس کی تمام ضروریات کا لحاظ کرتا ہے، انسان کی فطرتوں کا لحاظ کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے اندر یہ بات آپ کو اچھے طور پر نظر آ رہی ہے۔ اس لیے آدمی کو کمائی کی فکر کرتے ہوئے حلال کمانے کی فکر کرنا تاکہ التاجر الصدوق الامین میں وہ داخل ہو جائے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ ان مضامین کو سمجھنے اور صحیح طور پر اس پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ